آپ یہ بات سمجھنا میری بات کو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا کہ یس تس راہ سلوکس پہ سہ گژھِ یی یاد تھاوُن بہٕ چھُس آمُت امہِ خٲطرٕ امہِ مقصد خٲطرٕ امہِ مُدا خٲطرٕ یتھ مقصدس منٛز مےٚ صرف چھُ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مےٚ چھُ حقس پٮ۪ٹھ روزُن یا حقس سۭتۍ روزُن مگر کمہِ سان صبر سان بات سمجھ میں آئی کہ نہیں حقس سۭتۍ روزُن حقس پٮ۪ٹھ روزُن کمہِ سان ؤنِو بڑِ کمہِ سان صبر سان اب حقس پہ روزنہ خاطر حقس ست پکنہ خاطر ضروری یا خسار زندگی مز بسن منافق بنن شر وول بنن نہ زی بات کرنی اختیار یس تعین کر پروردگارن سانہ خاطر اللہ تعالیٰ منگو پروردگار دین تہ حضرت چار یاران با صفن ہند پہ حسین مجتبہ سند پہ صحیح معنن اندر پنہ وصل چہ وتہ پہ سفر کرن توفیق لوگ یہ بارہا ونان یا یہ کوشش کران ونچ کہ یا پنس پانس تم تسلا دیوان کہ اگر راہ سلوکس پہ پکن گو تیل کیا مطلب زندگی ہند مطلب اللہ تعالیٰ سز پہچان اللہ تعالیٰ سز قربت یہ جو سارے کتابیں لکھی جا رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں ان سب کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ آپ اچھے بن کر خدا کے قریب جاؤ اس کا نچوڑ اتنا ہے یہ درسگاہیں یونیورسٹیاں کالجز سکول ڈگریاں یہ سارا کچھ اصل میں کیا ہے کہ شیخ العالمن ون کیا نظر باب جنگل کھسن گیم خمی میں دب یہ آسے مگر مالی ہے بڑ بدنمی سرس کریں گئی تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ نے نیکوں کا راستہ پکڑا تو سمجھ لو کامیاب ہو گئے اگر بروں کا راستہ پکڑا تو پھر آپ خسارے میں خسار کت پہ گسان انسانس خسار چھنا آسان یت پہ کہ رۄپیس 10 لچھ آز پگہ گو غریب واللہ سما واللہ تمس غریب سند یمس پٮ۪ٹھ پروردگار سنز رضا تو نبی سنز رضا تمس غریب سنز چپن امیر سندو 100 بدیو محل خانو کھت بہتر یمس پٮ۪ٹھ خدا سند فضل تو احسان ہومی گژھان اب میری بات کو سمجھ گئی نا تو سمجھنا اس بات کو کہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اپنے وجود کے اندر جو آپ کے رابطے خدا کی طرف سے ہیں ان رابطوں کو وسعت دو تبھی میلان حسین آپ کے وجود میں جاگ جائے ان کو طرح دینے کی کوشش کرو ایک جہت میں لینے کی کوشش کرو ایک طرف لانے کی کوشش کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں زندگی میں زندگی کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے لیکن یہ سارا کچھ کوئی مقصد اور کوئی معنی نہیں رکھتا بالآخر ہے کیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاغذ کی کشتی کی طرح ہے ڈوب گئے اور ختم ہو گئے اس پر حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا الرابع انکم تمتعون الناس من تعلیم ما لا تعملون وقوم انتم اذا حضرتم مجالس الذکر وتحضرونها لحضرت من شيء الى قلبی فرمایا ان واعظ من الواعظ وتحفظون علیہم الخطا پھر تو فائدہ کہ آپ جمعے کی دن آئے یا کسی مسجد میں آئے بڑا لمبا واز سنا نعرے لگے اور آپ خوش بھی ہو گئے اس میں اور آپ نے کہا کیا تبلیغ ہوئی کیا تقریر ہوئی تو وہ فرماتے کہ آپ نے اپنے وجود کی مسجد میں بھی کبھی ممبر بٹھایا اور کبھی کسی واعظ کو وہاں بٹھایا اور پھر اس واعظ کا خطاب تو نے سنا
جو اس واعظ کی آواز تھی وہ اس کی آواز نہیں تھی، وہ خدا کی آواز تھی۔ وہ فرماتا ہے برؤوسکم مع اللہ عز وجل توبوا من حاج لا تشتبہوا بأعداء اللہ۔ تم تو خدا کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، دوستی خدا کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ وہ کہتا ہے کہ روزانہ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اپنا دفتر لگاؤں اور اس کرسی پہ براجمان ہو کر وہ واعظ تمہیں واعظ سنائے، جس سے تمہاری روح کا تعلق اور ربط اور تال میل ہو جائے اور تمہارا تباہر یہ کہنے لگے کہ میرے وجود کے اندر جو خامیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، ان کو میں کیسے باہر نکالوں۔ پھر اگر جس دن جس کو یہ مجلس نصیب ہوتی ہے نا، تو صبح کے دن میں اس سے اللہ کے ولیوں کی رغبت دل میں آ جاتی ہے، وہ خود بخود راغب ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے رستے پر، اور جن کا قلب اندر تاریخ ہو جاتا ہے اور اس واعظ کو باہر نکالتے ہیں، تو اگلے دن ان کا قدم براہ راست دنیا پر ہوتا ہے فاخرانہ طریقے سے، اور وہ خود کو بے عیب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اور دنیا کے رستوں پر وہ سفر جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ایسا عرفہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر خالصتاً عیش و عشرت کی زندگی ہی سالک کے لیے ہوتی تو پھر کیا بابا فریدین شکر گنج ایک ٹانگ پر 12 سال کھڑے رہتے، غوث اعظم 2 سال کے تر بھوکا رہتے، خواجہ معین الدین چشتی اتنا مشکل ترین گاٹھیوں میں سفر کرتے؟ نہیں، کھرا سونے بننے کے لیے، کھرا سونا بننے کے لیے آپ کو پہلے تپنا پڑے گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام جس رستے پر تھے نا، جس رستے، کیونکہ کل ہم وہ مجلسیں سنا رہے تھے نا دن بھر، تو آج یہ تصوف کی مجلس ہے، اس رستے پر زاہدین ہیں، عاملین ہیں، کاملین ہیں، ناقدین ہیں، سارے اسی رستے پر ہیں، ان کے در سے ہی سب کو خیرات ملتی ہے۔ لیکن مطلب ہے کوئی سالک بننے کے لیے، درویش بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے خالصتاً نام نہیں چاہیے کہ فلاں سلسلے میں فلاں کی خلافت ہے، فلاں سے بیعت ہے، ہم جی لو ہمی صاحب کی مرید ہے، پستانی کی مرید ہے۔ نہیں، آپ کو اٹھنا چاہیے اور دل میں جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر جو آواز آ رہی ہے اس کو میں فراموش تو نہیں کر رہا، اور اس آواز کو سننے والے ہی لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ منافقین کی جرمٹ میں بڑے پیغمبروں نے دم گھٹا ہے کہ نہیں؟ وارثین نبی انبیاء مخلصین ہوتے ہیں، وہ لالچ اور طمع کے لیے عرفاء کے ہاں، نبیوں کے ہاں، رسولوں کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو دل میں آ جاتا ہے نا کسی چیز کے طرف، یہ رغبت کہ اور آپ کے دل کے اندر یہ میلان آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ اب تو ہم بہت بڑے ہو گئے۔ کیوں بڑے ہو گئے؟ کہ آپ کی امید کسی کے اوپر آ گئی۔ سمجھ گئے میری بات؟ کسی کے اوپر امید آ گئی۔ قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلسفہ دیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے نبی تشریف لائے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ قتل کا وجہ کون ہوتے تھے قاتلین؟ نبی رسول معصوم عن الخطا ہے نا، معصوم عن الذنوب ہے نا، اور ان سے کوئی گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر ان کو کوئی قتل کیوں کرے؟ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں درجنوں پیغمبروں کے نام جنہیں قتل کر کیا گیا، شہید کیا گیا۔ کیا حسین کے لیے انکم الرجس آیت نہیں اتری تھی؟ کیا ان سے کوئی خطا سرزد ہونے کے چانسز تھے؟ پھر ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ کیا عثمانی غنی سے کوئی خطا ہوا تھا؟ نوز باللہ۔
کہ حضرت علی سے کوئی خطا ہوا تھا، پھر ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ کون سی خطا تھی؟ بھائی یہ جو ناپاک قلب ہے نا، جنہوں نے اپنے دل سے اس وائز کو باہر نکالا اور تاریخی میں ان کا قلب ڈوب گیا، وہ صرف دنیا کے مقصد کے لیے پیغمبر کو بھی استعمال کرتے ہیں اور نئی ذات کو بھی اب دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو دنیائی مقاصد کے لیے مقاصد لے کے اللہ کے راہ میں چلتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اس پر تمہیں میں کہیں مولانا روم کی اشعار سناتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک عظیم چیز جو مولانا روم نے یہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو جب تمنا کرتے ہیں خدا کے قریب جانے کا، کم سے کم ایسا تو بن سور کے جاؤ۔ تم بن سور کے جاتے ہو تاکہ کوئی نہ کوئی تمہیں باہر پسند کرے۔ لڑکی ہو تو کسی مرد کے لیے بناؤ سنگار تو کرتی ہو نا، لڑکے ہو یا مرد ہو تو کسی کے سجنے کے لیے تو بناؤ سنگار کرتے ہو نا۔ کہا کبھی تو اپنے خالق کے لیے بناؤ سنگار کرو تاکہ وہ تمہیں قبول کرے اور اس سے بھی تم سے لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے۔ اپنے مصطفیٰ کے لیے بناؤ سنگار کرو ایسا تاکہ وہ تمہیں قبول کرے۔ بناؤ سنگار سے یہ نہیں کہ تم کریمیں لگا کے جاؤ گے، اپنے قلب کو اتنا منور کرو کہ خشیت میں ان کو ڈبا دو تاکہ تمہارے اندر وہ حیت اور وہ کیفیت آ جائے۔